السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسن بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی عمران صاحب شاہی و مظاہری دامت برکاتہم کا بہت ہی قیمتی بیان لے کر حضرت کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات اس بیان کو ضرور سنیے گا، بہت ہی اصلاحی باتیں ہیں، آپ حضرات ضرور سنیے گا، اور آخر میں خیر کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ السلام علیکم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی عجیب صفات اور اوصاف اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ ایک ساتھی حضرت کے پاس میں آ کر پوچھنے لگے، حضرت ہم جو جا کر نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کے اندر جو داخل ہوتے ہیں، کیا ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ کہ ہر آدمی کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے، کیا ہماری اپنی نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ تو جس آدمی کے اندر عمل کی فکر ہوگی، وہ آدمی تڑپ کے ساتھ میں اپنے اس عمل کو یقین کے اندر تبدیل کرنے کے لیے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ سے ان کا تعلق زیادہ تھا، ہاتھ اٹھانے پر دعائیں ان کی قبول ہوتی تھی۔ بنجر لوگ جن کا کوئی تعلق زیادہ دین سے نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے لوگ آ کر ان کے پاس میں اپنے مسائل کو سامنے رکھتے۔ تو اسی طرح ایک ساتھی نے سوال کیا، حضرت کیا ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں مسجد کے اندر آ کر، کیا یہ قبول ہوتی ہیں؟ تو حضرت اللہ والے تھے، سائل کو پہچان لیتے تھے، تو حضرت نے کہا کہ آپ کا مسجد کے اندر آنا ہی گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ آپ جو مسجد کے اندر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو قبول کیا، اسی لیے نماز کی توفیق دی۔ اگر اللہ آپ کو قبول نہ کرتے تو آپ کو نماز کی بھی توفیق نہ ہوتی۔ تو گویا کہ آپ کا مسجد کے اندر آ جانا اپنی نماز کو اللہ کے دربار میں قبول کروانا۔ ہاں، وہ مسئلہ الگ ہے، نماز کا خشوع الگ ہے، نماز کا خضوع الگ ہے۔ میں اپنی نماز کے اندر کھڑا ہو رہا ہوں تو میری نماز کے اندر دھیان کتنا ہے، میری اپنی نماز کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہونا کتنا ہے، یہ اپنی نماز کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ مسجد کے اندر بندے کا آ جانا ہی یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ تو گویا کہ میری نماز قبول ہو گئی، لیکن جو نماز کا معیار ہے، جو قبول ہونا ہے، کس درجے نماز کو قبول کروانا ہے اور کس درجے پر میری نماز قبول ہوتی ہے، یہ بندے کے خشوع اور خضوع کے اوپر، خشوع اور خضوع کے ذریعے سے اس کا تعلق رکھتا ہے۔ اب بندے کے اندر جتنا خشوع ہوگا، نماز اتنا اللہ کے دربار میں اپنے درجات کو اور بلند کروائے گی۔ خضوع کتنا ہوگا، اتنا اللہ کے دربار میں نماز اللہ کے یہاں پر قبول کروائے گی۔ تو اسی طرح اس وقت ہمارے اپنے کام کے ساتھیوں میں سے بہت سارے ساتھی وقت لگائے ہوئے فکروں کے ساتھ اپنے اس وقت کے اوقات میں، جب وہ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، عمل پر قائم اور دائم رہنے کی نیتیں ہوتی ہیں، ایک پختہ ارادے کے ساتھ میں پہنچتے ہیں، تو حالات انسان پر ایسے منڈلاتے ہیں جس کی وجہ سے عمل کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اول وقت کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے یہاں پر مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی، گویا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پسند کرتا ہے اول وقت کے اندر۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو بندہ
اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا چاہتا ہے، اور اللہ جس بندے کو اپنے قریب لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ کے لیے موقع اور وقت نصیب کرتے ہیں۔ ہمارے بھی وسائل تھے، ہمارے بھی اسباب تھے، ہمارے بھی ذرائع تھے، ہمیں بھی ذمہ داریاں پڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے اس کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ کے اس دین کی فکروں کو اور اس دین کی محنت کو اپنے سینوں میں لے کر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب نیت کیے تو اللہ نے اول وقت پر پہنچنے کی توفیق دی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارہا ایسے مجالس کے اندر اول وقت سے لے کر آخری وقت تک اپنے آپ کو محتاج بنا کر بٹھانے کی توفیق دے۔ تو ساری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لائن کا آدمی کیوں نہ ہو جائے، اور جس فیلڈ میں بھی آدمی کام کیوں نہ کر رہا ہو، اور اس کی محنت کسی بھی میدان کے اندر کیوں نہ چل رہی ہو، تو ہر آدمی کو اس میدان میں کامیاب ہونے کے لیے، اس آدمی کو اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے، اس آدمی کو اس دائرے میں رکھ کر اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے دو چیزیں اس کو اپنی ذات کے اندر لینی پڑتی ہیں۔ دو چیزیں اگر اس کی ذات کے اندر داخل ہو گئی تو وہ ہر میدان میں اور ہر فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو کامیاب بنائے گا۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے ساتھ میں نہیں رہے گی تو وہ کام نہ مکمل ہو سکتا ہے اور نہ یہ کام کے اندر پختہ اور مضبوط بن سکتا ہے۔ چاہے کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو جائے، میستری ہو، وہ اپنا کام کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ملازمت کرنے والا ملازم ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دو چیزوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس ملازمت کے ساتھ میں چلائے۔ رکشہ چلانے والا ہے، جب وہ بھی رکشہ چلا رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ دنیا کے کسی بھی میدان میں آدمی کوئی بھی کچھ کام کیوں نہ کر لے، اس کی اپنی زندگی کے اندر وہ دو چیزیں اگر باقی رہیں گی تو وہ ہر میدان میں اور اپنے اس کام کے اندر 100% کامیاب ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے بتایا، آدمی جس کام کے اندر بھی کام کیوں نہ کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ دو چیزیں ضروری، روزہ رکھ رہا ہو اس کے لیے بھی یہ دو چیزیں ضروری، تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی دو چیزیں ضروری، حج اور عمرے کے سفر کے اندر اپنے آبا و اجداد کے علاقے کو چھوڑ کر رشتہ داروں سے دوری اختیار کرتے ہوئے حرمین شریفین کے اندر اپنے آپ کو لے کر پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ جب آدمی کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی اپنی تنظیم کے اندر، چاہے وہ جماعت کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے گروپ کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے تنظیم کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے تحریک کی شکل میں کیوں نہ ہو، آدمی جو کام کر رہا ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ اسی طرح اس کام کرنے والوں کے اندر بھی یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں اس کے اندر باقی رہیں گی، خود بھی دین پر قائم رہے گا اور اپنی دین کی محنت کے اندر بھی ترقی کرتا رہے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر دین پر چلنے کی توفیق دے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جو آدمی کے اندر ہونی ہے، وہ جس کام کو بھی کر رہا ہو اس کام کا یقین اس آدمی کے دل کے اندر 100% ہونی ضروری ہے۔ جب تک اس کی زندگی کے اندر اس کے کام کے یقین کی 100% اس کام کا یقین اس کے اندر نہیں رہے گا، اس وقت تک اس کام کے اندر وہ کامیاب نہیں رہے گا۔ آپ رکشے والے سے پوچھیں صبح اٹھ کر اپنا رکشہ کیوں لے کر چل رہا ہے تو اسے اس کے اوپر یقین ہے کہ میں اس کے کمانے سے میرا گھر بنتا ہے۔ ایک آدمی اپنا علاقہ چھوڑ کر باہر بیرون ملک میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ ماں کی محبت ہے، بیوی بچوں کی چاہت ہے اور اپنا علاقہ ہے، اسے ان سارے چیزوں کو قربان کر کر جو دوسرے علاقے کے اندر جا رہا ہو اور اس سے پوچھے کہ تو کیوں جا رہا ہو تو وہ یقین کے ساتھ میں چلے کہے گا کہ میرا وہاں جانے سے میرے گھر کے اندر کا گزران بآسانی اور بہتر چل سکتا ہے۔ تو یقین آ گیا کہ میرے گھر کے ماحول کے باہر نکلنے سے، میرے اپنے گھر کے کاروبار کو بنانے سے، میرے اپنے گھر کی
گھر کو چھوڑ کر ملازمت کے اندر داخل ہونے سے 100% میں اس کے اندر کامیاب رہوں گا، اس کے لیے آدمی کو ہر طرح کی قربانی دینا آسان ہے۔ یقین پیدا ہو گیا تو اسے قربانی دینا آسان ہے۔ اسی طرح اس کام کے اندر ہم جب چل رہے ہیں، اللہ نے پرفتن دور کے اندر مجھے اور آپ کو قبول کر لیا ہے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کام کے اندر پورے یقین کے ساتھ میں چلیں کہ اللہ نے اس کے اندر ہماری ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے، اور اللہ نے اس کام کے ذریعے سے سینکڑوں بے ایمانوں کے اندر کی ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے، اور اس کام کے ذریعے سے اللہ نے سینکڑوں بے عمل لوگوں کو عمل پر کھڑا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے اس کام کے اندر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ یقین ہونی ہے کہ اس کام کے ذریعے سے مجھے بھی ہدایت ملے گی، اور میں جس مقام پر اس محنت کو لے کر چلوں گا، اللہ اس کی برکت سے ان لوگوں کے اندر بھی ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ہدایت اگر آپ کو ملنی ہو تو آپ کو اطاعت پر آنا بہت ضروری ہے۔ اطاعت ضروری ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہدایت کیوں ملی؟ اس لیے کہ ان کے اندر اطاعت تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ہدایت کیوں ملی؟ اس لیے کہ ان کے اندر اطاعت کا مادہ موجود تھا۔ ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ اس کے اندر اطاعت کا مادہ نہیں تھا۔ ابو لہب جو حضور کا سگا چاچا تھا، ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ اس کے اندر اطاعت کا مادہ نہیں تھا۔ سینکڑوں لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا، نبی کے دور کے اندر موجود رہے، کعبہ جیسا معظم شہر، حضور جیسی بابرکت شخصیت جس پر اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل کیا، اب وہی کے آتے ہوئے بھی وہ دیکھتے تھے، اور کھلی کرامتیں اور معجزات جو اللہ کے نبی سے ہوا کرتے تھے اس کو بھی دیکھتے تھے، لیکن دین سے زندگی خالی رہی، ہدایت سے زندگی خالی رہی، اس لیے کہ ان کے اندر اطاعت نہیں تھی۔ اللہ کا اصول بھی ہے، ان تطیعوا تہتدوا، جو آدمی اطاعت پر چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ میں ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب جب بندے کے اندر ہدایت داخل ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اسی کا نام یقین ہے۔ اللہ کے ذات سے اپنے تعلق کو جوڑ کر چلنا اور اللہ سے اپنے آپ کو لگا کر چلنا، ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر چلنا، اسی کا نام یقین ہے۔ اور یقین کی دولت جس کو مل گئی، اللہ کی طرف سے 100% ہدایت اس کی زندگی کے اندر داخل ہو گئی۔ صحابہ کی زندگی کو جب اٹھا کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، صحابہ کو جو ہدایت ملی وہ اطاعت کی بنیاد پر ملی، اور اطاعت پر جب قائم رہے، دائم رہے، اللہ نے ہدایت کے درجات کو بھی ان کے درمیان کے اندر رکھا۔ تو دعوت کا بھی یہی خلاصہ ہے، میرے اور آپ کے اندر اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کس کو؟ کہ وہ اعمال جو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر واجب کیے اس کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر لینی ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ اطاعت کا تقاضا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کہتے ہیں جو جس وقت کا نبی اپنی امت کے اندر جو بات پیش کرتا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ میں اپنی زندگی میں لے لو، تم کامیاب رہو گے، اور جن چیز سے وہ منع کرتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک دو، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس پر چلنے کا نام ہی اطاعت ہے۔ اور ہدایت بھی اللہ جو دیتے ہیں وہ اطاعت کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا، قربانی انہوں نے کیوں کی؟ اطاعت پر قائم رہے، اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے۔ اب جب بندہ ہدایت کے راستے پر آتا ہے حالات بھی اسی کے اوپر آتے ہیں، ہدایت پر جب چلتا ہے حالات بھی اسی کے اوپر آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر ایک موٹی مثال دے کر میں سمجھاؤں کہ میں تہجد کا پابند ہوں، میں تکبیر اولا کا پابند ہوں، میں سنت اور شریعت کا پابند ہوں، لیکن روزی کی تنگی میرے اپنی زندگی میں ہے، پریشانیاں میری اپنی زندگی کے اندر ہیں، اور بیماریاں میری اپنی زندگی اور گھر بار کے اندر موجود ہیں، اور میرے سے زیادہ اللہ کا باغی ہے، اس کی زندگی خلاف سنت ہے، ایک نماز کو بھی وہ سوائے جمعہ کی نماز کے مسجد کے اندر شرکت نہیں کرتا، اور اللہ کا باغی بن کر زندگی گزار رہا ہے۔
جائز کی کوئی پہچان نہیں، ناجائز کی کوئی پہچان نہیں، حرام کاری کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیں کبھی کبھار دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، اللہ کا باقی ہے، نماز بھی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف چلتا ہے، سنت اور شریعت کے خلاف زندگی ہے، لیکن زندگی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہم تو اللہ کے فقیر ہیں، اس کے دربار کے ہم لوگ گرے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے سجدے ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے نمازیں ہو رہی ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں کیوں پریشانیوں کے اندر رکھا؟ اس لیے کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جب اللہ بندوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، تکالیفیں انہی کے اوپر آتی ہیں، اور تکالیفیں اللہ ڈال کر ان کے لیے راستے بھی کھولتے ہیں، چلو تم ان راستوں کے اوپر چلو، پریشانیوں کے اوپر چلتے چلو، اس کے ساتھ میں تمہارے لیے بہترین فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ جب بندہ تقاضوں کو دبا کر، قربانیوں کو اپنے اوپر لے کر، پریشانیوں اور مصیبتوں کو ڈھالتے ہوئے، جھیلتے ہوئے جب راستے میں چلتا ہے، اب اس سارے چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دین پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے، دین کی محنت پر اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کے دربار میں محسنین کہلاتا ہے، اور اللہ کی مددیں اس کے ساتھ میں ضرور ہوتی ہیں، اگرچہ کہ چند تکلیفیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن آخرت میں اللہ اس کا بہترین بدلہ ضرور دے۔ تو صحابہ کا مزاج جب ہم دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ نے جو اطاعت والی زندگی گزاری، کام سے بھی یہی چاہا جاتا ہے۔ ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم نے کہا، دعوت کا مقصد کیا ہے؟ دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ دعوت کا مقصد صرف اصول دعوت نہیں ہے کہ میں اور آپ جو اصول پر چل لیے، کہ میرا اپنا اصول ہے کہ گشت میں شرکت، میں نے شرکت کر لی، میرا اپنا اصول ہے کہ دوسرے گشت کی پابندی، میں نے دوسرے گشت کے اندر شرکت کر لی، میرا اپنا اصول ہے کہ بھی مرکز کی حاضری ہفتے میں 2 مرتبہ کی، میں نے اس کو دے لیا، اور میرا اپنا اصول اور ترتیب ہے کہ میں اپنے چلے کا سالانہ وقت دینا ہے، اور میں نے اس کو دے دیا۔ یہ دعوت کے اعمال ہیں، یہ اعمال دعوت ہے، لیکن دعوت کا مقصد کیا ہے؟ آدمی صبح سے شام تک اپنے آپ کو لے کر گھومتا ہے، پھرتا ہے، دکانوں کے اندر بیٹھتا ہے، یہ کمانے کے اعمال ہیں، ذرائع ہیں، لیکن کمانے کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح یہ اعمال دعوت ہے، لیکن اعمال دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اعمال دعوت کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر عمل کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے، ہر عمل کے اندر مضبوطی پیدا ہو، ہر عمل کے اندر مضبوطی پیدا ہو، اس کام کے اندر چلتے ہوئے میرا یقین بھی مضبوط ہو، سب سے پہلے میرا اپنا یقین مضبوط ہو، میں ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھوں۔ یہ اصول ہے دعوت کا، اور جب دعوت کا مقصد اعمال کے تعلق سے بھی ہماری زندگی گزرے، تہجد کی میری اپنی پابندی ہو، یہ دعوت کا مقصد ہے، تکبیر اولا کا ساتھ میں اپنے نماز کو ادا کرنے والا بنوں، یہ دعوت کا مقصد ہے، فرائض کے بعد سنتوں اور نوافل کا میں اہتمام کروں، یہ میری اپنی دعوت کا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر اور اذکار کی میں عادت ڈالوں، 3 تسبیحات کی پابندی میں اپنے آپ کو ڈالوں، یہ بھی دعوت کا مقصد ہے، یہ بھی دعوت کا خلاصہ ہے کہ میری زندگی غفلت سے ہٹے، ذکر اللہ پر آ جائے۔ آج ترتیب ہماری بیٹی کے لیے تسبیح لے کر ساتھی تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرے، ذکر چلتے پھرتے بھی کرے جائے، پہلے ملاقات میں چلو پہلے ترتیب بنو گے، اس تسبیح کرتے کرتے بھی چلے، اللہ کا بھی بولے نہیں بیٹھ کو ایک جگہ تسبیح کرو، نہیں، یہ غلط تصور جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بھی دعوت کے اصول ہی اصل دعوت ہے، لیکن جو اعمال ہیں وہ دعوت نہیں ہے، دعوت کا مقصد ہی صرف گشت ہے، دعوت کا مقصد ہی صرف مرکز کی حاضری ہے، یہ الحمدللہ یہ اعمال کی ترقی کے لیے ہے کہ میں ان اعمال کے ذریعے سے اپنی ذاتی انفرادی جو اعمال میرے اوپر ہے میں اس کے اوپر قائم اور دائم رہوں۔ ایک ساتھی ذکر، اس لیے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں علم اور ذکر کو کیوں جوڑا، اس لیے بعض اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت کی دور اندیشی تھی
کہ کہیں جا کر یہ کام فتنوں کے اندر نہ ڈوب جائے، کہیں یہ کام چلتے چلتے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ اس کے لیے حضرت نے علم کو روشنی کا درجہ دیا اور ذکر کو راستے کا، اور ذکر کو روشنی اور علم کو راستے کا جو ذریعہ بنا کر حضرت نے جو ایک ہی صفت کے اندر جو بیان کیا، وہ اس لیے تاکہ ہم جیسے احباب ان علم اور ذکر کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو گمراہی سے بچاتے ہوئے، فضولیات سے بچاتے ہوئے اس کے درمیان میں چلے۔ اسی کا نام دعوت ہے۔ اس کے لیے تسبیحات بھی ہمارے اپنی زندگی کا معمول بنے، ایک سوئی ہو، جس طرح نماز کے اندر ایک سوئی نماز کے اصول میں سے ہے، جس طرح روزے کے اندر گناہوں سے بچنا یہ روزے کے اصول میں سے ہے، جس طرح حج کا احرام باندھنے کے بعد چونٹی کو بھی نہیں مارنا یہ احرام کے اصول میں سے ہے، اسی طرح ذکر کے اصول میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف براہ راست متوجہ، غفلت کے ساتھ ذکر مقصود نہیں ہے۔ سبحان اللہ خیریت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، کئی طبیعت بھی کیسی ہے، الحمدللہ استغفر اللہ، سب کاروبار اچھا چل رہا ہے، ذکر کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ باقاعدہ توجہ کروا کر اس لیے ذکر کی تلقین دی جاتی ہے تاکہ ہمارے قلوب گمراہی سے بچے، تعلق اللہ سے جڑے، ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت دل کے اندر اور اس کا دھیان ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو۔ اس لیے باقاعدہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صفات کے اندر بیان کیا، باقاعدہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ فضائل اعمال جو اس وقت میرے اور آپ کے درمیان میں 8 حصوں کے اندر تقسیم ہو کر ایک ضخیم کتاب بنی ہوئی ہے، اس وقت میں وہ نہیں تھی، الگ الگ کتابچہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت نے کہا کہ ذکر کا بھی ایک کتابچہ ہو جائے تاکہ ہم جو چلتے رہے راستے کے اندر اللہ کے دھیان کے ساتھ میں چلے، اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کو جب ہم بولیں گے اللہ کا دھیان بھی ہماری زندگی میں موجود ہو۔ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، فضائل نماز میں غالباً یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، رائے پور سہارنپور سے تقریباً 70 یا 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے حضرت کی خدمت کے اندر پہنچتے تھے، بڑے بڑے اللہ والے حضرت کی خدمت کے اندر پہنچا کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا کہ حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب ساتھیوں کو لے کر چھلے میں چلتے، منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، اس زمانے کے بڑے بڑے علم کے پہاڑ جیسا علماء کہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے ذریعے سے دعوت کے اندر بھی چلایا۔ اب جب وہاں سے فارغ ہو کر حضرت آتے تو عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ کے اندر 3 دن کا وقت گزارتے۔ ساتھی پوچھتے حضرت آپ کیوں اس طرح کی مشقت، پہلے تو آپ نے چھلے کا وقت دیا، لوگوں کو غفلت سے نکالا، جس کی زندگی گاڑیوں پر تھی آپ نے اس کو ذکر پر ڈالا، جس کی زندگی بے نمازی کی حالت میں تھی اس کو نماز کی آپ نے ترغیب دی، جس کے ایمان کے اندر کچھ کھوکھلا پن تھا، ڈگمگا جاتا تھا جس کا ایمان، آپ نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا۔ یہ ساری آپ نے لوگوں کی دل کی صفائی کرنے کے بعد آپ یہاں کیوں پہنچے؟ تو حضرت نے کہا کہ واقعی بات ہے کہ میں نے ایک بے نمازی کو دعوت دی، وہ نماز کے اندر داخل ہو گیا، ایک بے ذکر کو میں نے دعوت دی، وہ ذکر کے اندر داخل ہو گیا، ایک آدمی دین سے دور تھا، میں نے اسے دعوت دی، وہ دین کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن یہ لوگوں کے دین کے اندر آنے اور ان کے ملنے جلنے کے درمیان میں میرے دل کے اندر کئی قسم کا میل جمع ہو جاتا تھا۔ وہ میل کی صفائی کے لیے میں جب 3 دن حضرت کی خانقاہ میں رہتا تو میرے اندر چھوٹا پن محسوس ہوتا، الیاس یہ تیری کرامت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تیرے سے کام کیا۔ ذکر سے آدمی کا دل جو اللہ کے دھیان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے ان اعمال کی برکت سے جو شیطان ہمارے دل کے اندر رکھنا ڈالتا ہے کہ میں تقاضوں کو حل کرنے والا، میں مشوروں کے اوپر چلنے والا، میں اپنے آپ کو تقاضوں کے اوپر دیر اور دور کے لیے لے کر چلنے والا، جو شیطان ہمارے دل کے اندر رکھنا ڈالتا ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ اس فتنے سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تو دعوت کے خلاصوں میں سے ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی زندگی اعمال پر چلے۔
اور جب اعمال پر چلتے ہیں تو قبولیت جلدی ہونا یہ اللہ کے دربار میں اس کا کوئی اصل و اصول نہیں ہے کہ اللہ فوراً کسی کے عمل کو قبول کر لے اور اس کا بدلہ دے دے، فوراً کسی کے عمل کو رد کر دے اور اس کا بدلہ دنیا کے اندر مل جائے. نہیں، اللہ نے اس کے اندر حکمتیں بیان کی. کبھی نماز قبول ہوئی، اللہ نے اس کو بچا کر رکھ لیا آخرت کے لیے. کبھی نماز قبول ہو گئی، اللہ نے اس کا بدلہ دنیا کے اندر کسی ایک مسائل کے اندر سے حل کر دیا، آدمی اس سے کامیاب ہو کر نکل گیا. تو میری اپنی یہ معمولات ہو، ذکر کے اندر میں اپنے آپ کو بٹھاؤں، ہر عمل کے اندر میں اخلاص کے ساتھ میں چلوں، اور ان پانچوں صفاتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہوئے امت کی بے دینی کو دیکھ کر میں جا کر ان کے اندر دین کی فکروں کو پیدا کروں. یہ دعوت کے جہاں اوصاف اور صفات اور اصول ہے، اس سے کئی زیادہ اپنی زندگی کے اندر اعمال کو مضبوط بنانا یہ اصل دعوت کا تقاضا ہے. عمل میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن عمل کو ترک کرنا نہیں ہے. عمل میں تاخیر ہو سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، چل سکتا ہے، لیکن دعوت کے عمل کو سہارا بنا کر اگر ہم نے عملی زندگی کو ترک کر دیا تو ہم نے دعوت کا حق اور اس کا صحیح مقصد ادا نہیں کیا. اس کے لیے اعمال کے ساتھ میں ہم اپنے اس کام کے اندر جمے رہے، جڑے رہے. تو حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اتنی کئی مصیبتیں نہیں کہ بھی جیسے کہ پہلے کے صحابہ کے زمانے کے اندر ان پر مصیبتیں آئی، حالاتیں آئی. صحابہ نے جو قربانیاں تھی وہ اس لیے نہیں کہ بھئی ریکارڈ جمع کر سکے، لوگ ہماری تاریخ کو یاد کر سکے. حالات آنے کے باوجود بھی اعمال پر ڈٹے رہے، مضبوط رہے، اعمال اپنی زندگی کے اندر باقی رکھے. تو اللہ نے اس اعمال کی برکت سے اللہ نے دنیا کے آخری انسان تک سبق دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر آئے. ڈگمگانے کا ایمان نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر 100% ایمان میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہیلا مت بناؤ، شیطان کے مکر اور فریب کے اندر داخل ہو کر اپنی ملازمت کا ہیلا اور اپنی کاروباری کا ہیلا اور اپنی کولی اور مزدوری کا ہیلا بنا کر دین سے اپنے آپ کو دور مت کر لو. اگر آپ دین سے دور بھی کر لیں گے وقتی طور پر تو دین سے آپ دور ہو جائیں گے، اور دین کے آپ سے دور ہونے کا آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی دین سے دوری اختیار کر لے گا سب سے بڑی دنیا کے اندر اس کو جو پریشانی ملے گی وہ روزی کی تنگی ملے گی. اللہ روزی کے اعتبار سے اس کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا. قال لما حشرتنی اعمی، اللہ سے سوال کرے گا اے رب العالمین، ہم تو دنیا کے اندر اپنے آپ میں دیکھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، آج دنیا کے اندر تو آنکھ تھے لیکن آج آپ نے ہمیں بغیر آنکھ کے اٹھایا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے اذا اتتک آیاتک فنسیتها، تیرے سامنے دین کی تبلیغ کو لے کر تیری دہلیز تک لوگ پہنچتے تھے، دین کو لے کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف تیرے پاس میں اس غرض سے آتے تھے کہ تیرا ایمان مضبوط ہو جائے، تیرے اعمال مضبوط ہو جائے. تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے اس کو چھوڑ دیا، اور اپنی زندگی میں دین پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کو ترجیح دے کر اپنی زندگی کو دنیا کے حوالے کر دیا. اذا اتتک آیاتک فنسیتها فکذلک اليوم تنسی، جیسا تو نے زمین کے اوپر ہمارے دین کو بھلا دیا، آج ایسا ہی عالم برزخ کے اندر ہم تجھ کو بھلا دیں گے. اب جب اللہ اس وقت پر کہہ دے جس وقت پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت پر اللہ کہہ دے ہم تجھ کو نہیں پوچھیں گے، ہم تیری طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، ہم تجھ کو بھلا دیں گے. اللہ نہ کرے ویسے وقت میں ہمارا فیصلہ جہنم کے اندر ہو جائے، کوئی ذات دنیا کی وہاں بچانے والی بھی نہیں ہے. اور اللہ نے کہہ دیا تمہاری لیے ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دین پر نہیں چلو گے، دین پر عمل نہیں کرو گے، دین سے بیزاری اختیار کرو گے، دین سے دوری اختیار کرو گے، اپنے کام دھندے کے اندر اپنے آپ کو لگا دو گے، اپنی ضرورتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دو گے، تمہارے درمیان میں سے ایک جماعت کو ایسے تیار کروں گا
جو آپ باپ دادا ایمان ہونے کے باوجود بھی، آپ کی نسلیں ایمان ہونے کے باوجود بھی، آپ کی پچھلے کی پیڑھیاں ایمان کے اندر اپنی زندگیوں کو لگانے کے باوجود بھی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے، نہیں مانو گے، تمہارے درمیان میں سے ایک طبقے کو ایسا اٹھاؤں گا جن سے دین سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، وہ دین کے دشمن بنے رہیں گے، وہ تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر دین کو ایسا مضبوط کر کے دکھائیں گے جیسے کہ آپ اپنے نسلی ایمان والے ہونے کے ناطے بھی اتنا کام نہیں کرو گے جتنا کام وہ اپنے آپ میں کر کے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دین پر عمل نہیں کرو گے، ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہارے لیے کوئی، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دین کا کام لینا چاہتے ہیں، قرآن نے مثالیں بیان کر دی، سورتیں نازل کر دی۔ سورہ عنکبوت ایک مکڑی کے جالے نے ایک علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اور ایک چینٹی نے، ایک چھوٹی سی چینٹی نے ایک بہت بڑے لشکر کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارے سے لے کر تم کو کھڑا کر کے میں دین کا کام لے سکوں، چاہے تو جو میں کرنیں سورج کے نکالتا ہوں اس ایک ایک کرن کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا کر ایک ایک آدمی تک پہنچا کر میں اس کو دین پر چلا سکتا ہوں۔ رات کی چاندنیوں کی اس ٹھنڈک کو میں اس گھروں کے اندر داخل کر کر کے میں دین کو تمہاری زندگیوں سے اپنی نسلوں کے اندر پہنچا سکتا ہوں، لیکن ہمیں اللہ کو دین کی اللہ کو ہماری اپنی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے دین کے اوپر چلنی ہے، اللہ کو ماننے کے لیے دین پر چلنی ہے۔ اور جو لوگ، سینکڑوں لوگ جو بے دینی کی حالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان تک جا کر دین کو پہنچانا، اگر ہم نے اس کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل ہوگا، اللہ ضرور ہمیں اس کے اندر کامیاب کر کے بھی دکھائے۔ تو اس لیے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، صحابہ کرام کی جب زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو پتھروں پر گھسیٹ کر لے جایا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے چمڑے اپنے جسم کے سے کھس جاتے تھے، خون اس کے اندر سے نکلتا چلا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر دین سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا۔ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو دین کے اوپر تکلیف اٹھایا ہوا ہوگا، مصیبتیں پریشانیاں برداشت کی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ پھر اس کو اٹھا کر دوبارہ پوچھیں گے، مطلب تم نے جو دین کے اندر قربانیاں دی، جو دین کے اندر تمہیں اپنے آپ کو چلایا، تو اس کے وہ کچھ جھلک، وہ کچھ طریقے جو آپ نے دنیا کے اندر کر کے دکھایا، وہ آپ ہمیں دکھا دیجئے۔ اس میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا جائے گا، بلال، جب لوگ تمہیں پکڑ کر مکے کی پتھریلی زمینوں کے اوپر گھسیٹا کرتے تھے، بڑی بڑی چٹانیں آپ کو رکھ دیا کرتے تھے، وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ تم نے مجھ کو ایک ہونے کا رب مان لیا تھا، ایسا کرو کہ وہ پھر احد یہاں بولو، تو حضرت بلال کہیں گے اللہ وہ تو زمین کا مسئلہ تھا، اگر وہ آواز سنی ہے، پھر ان ظالموں کو یہاں مسلط کرو اور کہو کہ وہ چٹانیں میرے اوپر رکھے اور میں اپنے احد کی صدا پھر میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو اللہ کہیں گے وہ زمین کی جو احد کی جو صدائیں ہوا کرتی تھی وہ مجھے بہت پسند آتی تھی، بلال میں نے اسے قبول کر لیا، چلے جاؤ، اس کے بدلے میں میں نے آپ کو ایک اعزاز دیا ہے کہ پوری جنت اس وقت تک سب کے لیے بند ہے جب تک کہ محمد اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور پوری امت کے لیے جنت اس وقت تک بند ہے جب تک کہ امت محمدیہ اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، کہ جاؤ بلال تم اپنے نبی کے اونٹ کی نکیل کو پکڑو، سب سے پہلے نکیل پکڑنے والا اندر داخل ہوگا، پھر پیارے رسول اندر داخل ہوں گے۔ وہ احد کی صدائیں جو دین کے لیے انہوں برداشت کی تھی، اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ جنت کے اندر سب سے پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے، پھر ساتھ میں پیارے رسول داخل ہوں گے۔ یہ قربانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، دین پر چلنے پر اللہ وہ انعام اور اعزاز نصیب کرے۔ وہ واقعہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 2 مرتبہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے سورج کے غروب اور طلوع ہونے کو بند کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ طلوع ہونے کا واقعہ حضرت بلال سے تعلق رکھتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہو گیا تھا، پھر اللہ نے حضرت علی کے اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کے لیے اشارہ دے کر اس کو دوبارہ لے لیا۔ عبداللہ ابن مکتوم ایک معدد تھے جو اللہ کے نبی کے زمانے کے نابینا تھے، آواز بہت اچھی تھی، حضرت بلال کی آواز تھوڑی خراب تھی، تو بعض ساتھیوں نے آ کر نبی جی سے درخواست کیا، نبی جی مسئلہ ایسا ہے کہ حضرت بلال کی آواز تھوڑی ہمیں ناگوار لگتی ہے، عبداللہ ابن مکتوم کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، آج ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ فجر کی اذان عبداللہ ابن مکتوم دے دیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ حضرت بلال کی آواز لوگوں کو تو خراب لگ رہی ہے، لیکن زمین اور آسمان کے فرشتے اور اللہ کو ان کی آواز بہت محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سورج کو حکم دے دیا جب تک یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں گے اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوگا۔ جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے سارے لوگ صبح صادق کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صبح صادق ہو جائے، فوراً اذان کے لیے حکم ہو جائے کہ بہت دیر صبح صادق کا وقت بھی ٹل رہا ہے لیکن کوئی سورج کی ایسی شعائیں محسوس نہیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت میں جبرائیل لے کر آئے، نبی جی زمین والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آسمان والوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، نبی جی جب تک زمین والے فیصلہ نہیں بدلیں گے اور اوپر والا بھی اس وقت تک سورج کو طلوع ہونے کا حکم نہیں دے گا۔ غلام تھے، حالانکہ زندگی غلامیت کے اندر گزری تھی، اطاعت جب دل کے اندر آئی تو اللہ نے دل کے اندر دین کی محبت کو ڈالا، ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتے تھے، ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتے تھے۔ اسی لیے تبلیغ کو اگر ہم کرنی ہے، دعوت میں اگر ہم چلنی ہے، صحابہ کے انفرادی عمل کو بھی دیکھو، صرف مجاہدانہ کارناموں کو مت دیکھو، صحابہ کی قربانیوں کو مت دیکھو، بلکہ ان کے عملی زندگی کو بھی دیکھو۔ جیسے کہ ہم اکثر طور پر صحابہ کی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں کہ بیویوں کو قربان کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، وہ صحابی وہاں چلے گئے، وہاں اپنی زمین بنا لیے، وہ صحابی وہاں چلے گئے، اپنی وہاں قبر بنا لیے۔ ہم صرف خالی ان کے مجاہدانہ تقاضوں کو پیش کرتے ہیں لیکن ان کے اپنی عملی زندگی کو ہم لوگ بہت کم پیش کرتے ہیں۔ حضرت بلال کا وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ نبی جی جنت کے اندر چل رہے ہیں، بلال کی آہٹ کو جنت کے اندر سن رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ بھئی کیوں آپ کو اتنا بڑا مقام ملا؟ تو کہنے لگے کہ بھئی اللہ کے نبی میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بڑا کوئی عمل نہیں ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتا ہوں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اس سے بڑا کوئی عمل میری اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اپنے صحابہ کی اس ذاتی عملی زندگی کو بھی دیکھیں جو صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر جہاں دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں دی جان اور مال کے اعتبار سے، تو وہاں عملی اعتبار سے بھی انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ وہ صحابی کا واقعہ جو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے، ایک صحابی، اللہ کے نبی نے کہا آپ کے درمیان میں ایک صحابی آئے گا، آپ اس کو دیکھیں گے وہ بالکل جنتی ہے۔ ایک صحابی اٹھے، ساتھی ان کے گھر کے اندر 3 دن کے مہمان بنے، پوچھا کوئی عمل ایکسٹرا آپ کے پاس میں نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہی آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو 3 مرتبہ آئیڈینٹیفائی ہمارے لیے کرایا کہ دیکھو یہ جنتی ہے، آپ کا کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ذاتی عمل یہ ہے کہ میں جب بستر پر پہنچنے سے پہلے جہاں میں دنیا کے تمام چیزوں کو سوچ لیتا ہوں وہیں بیٹھ کر دل کی کیفیت کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کے اندر آج کسی کے تعلق سے برائی آئی یا کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی تو میں اگر کسی کو تکلیف دیا اس سے معافی مانگ لوں گا، اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچایا میں اس کو اپنے دل سے بالکل معاف کر دوں گا۔ بس یہی عمل میرا ہے کہ نبی جی نے آپ کو بتایا یہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہے۔ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، کوئی زیادہ اس کے پر مجاہدے نہیں ہے کہ بس اپنے جگہ پر رہتے ہوئے عملی زندگی سے یہ ثبوت کرے، عملی زندگی سے یہ ثبوت کرے، یہ ثبوت دے، ہم اس بات پر بھی اپنے آپ کو چلائیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے بھی اپنی تبلیغ کے اندر پابند بنیں گے۔ صرف وہ گشت اور اپنی یہاں پر جو اپنی دوسری چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم لوگ اگر پابند بنیں گے تو وقتی طور پر تو فوائد نظر آئیں گے، لیکن اصل جو زندگی جو دعوت کا خلاصہ ابراہیم جولا صاحب دعوت برکاتہم نے جو کہا کہ دعوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی اصول تبلیغ کو ہم اپنی زندگی میں لے لیں، بلکہ اپنی زندگی کو عمل کے اعتبار سے مضبوط بنائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب
اذان کا کہنے کو روک دیا گیا. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جبرائیل آ کر کہنے لگے نبی جی زمین والے جب تک فیصلہ نہیں بدلیں گے اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوگا. تو اس وقت پیارے رسول علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوا کر کہا, ساتھیوں کو بلوا کر کہا نہیں ہم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غلط ہے, آسمان والوں نے ایک فیصلہ لے لیا ہے, جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اس وقت تک صبح نہیں ہوگی. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑایا گیا. اب جب مشورہ ہوا کہ بلال اذان دیں گے تو فوراً سورج کے طلوع اور صبح صادق ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دینے والے بنے. تو صحابہ کی وہ ذاتی زندگی بھی ہم دیکھیں, عملی زندگی بھی ہم دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیسے دین کے مجاہدانہ میدان کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے تھے, تو اپنے آپ کو ذاتی اعمال کے اندر بھی کیسے پاک اور صاف رکھا کرتے تھے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جب دین کی اس محنت کے اندر چلے, جہاں میرا وقت گشتوں میں لگ رہا ہو, جہاں میرا وقت سالانہ ترتیب میں لگ رہا ہو, جہاں میرا گشت مرکز کی حاضری کے اندر لگ رہا ہو, تو میرے اپنے ذاتی زندگی کے اعمال بھی صحیح ہونی چاہیے. میں ڈھیر سارے اعمال لے کر آ رہا ہوں لیکن میری نیت اگر خراب ہے تو میرے اعمال بیکار ہیں. انما الاعمال بالنیات, بخاری کی سب سے پہلی حدیث بارہا ہم سنتے ہیں, بڑے بڑے علماء سے سنتے ہیں. ام الاعمال جو کہا گیا نماز کہا گیا, اور اللہ کا پسندیدہ جو عمل کہا گیا وہ نماز کہا گیا. اور سب سے پہلی اپنی نیت کے اندر کی جو خرابی, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 6220 پر 3 آیتیں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر نازل کیا. یہ 120 پر 3 آیتوں میں اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے. 1504 مرتبہ اللہ نے اخلاق کا حکم دیا ہے. 1203 مرتبہ اللہ نے 130 پر 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے. 1504 مرتبہ اخلاق کی تعلیم ہمیں دی ہے. 5000 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات, واقعات اور چند اصول اللہ نے بیان کیا. تو عبادت اور اخلاق کو رکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ جہاں عبادت پر توجہ دیتے ہیں اس سے کئی زیادہ اخلاق پر بھی توجہ دیں. اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ آدمیوں کے سامنے ہم لوگ منڈی نیچے جھکا کر کھڑے ہو جائے, اس کو ادب کر سکے. اخلاق کا اعلیٰ ادب یہ ہے کہ کوئی اپنے سے غلطی ہو جائے, میں بالکل کلین چیٹ ہوں پھر بھی میرے اوپر الزام آ رہا ہو, میں دل سے اس کو صاف کرے. یہ بھی اخلاق کا پہلا درجہ, اعلیٰ درجہ. ہاں میں کچھ کر دیا, میرے طرف سے بھی کچھ ہو گیا, سامنے والے نے بھی کچھ کر دیا, باوجود میرے اندر طاقت ہونے کے میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں, بدلہ لے سکتا ہوں, پھر بھی کہہ دے جا بھی میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ بھی اخلاق کا اعلیٰ درجہ. دل کی صفائی بھی اخلاق کا اعلیٰ درجہ, زبان کی سچائی بھی اخلاق کا اعلیٰ درجہ, بدگمانی سے بچنا بھی اخلاق کا اعلیٰ درجہ. اسی لیے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو آیتیں 1504 آیتیں جو نازل ہوئی وہ اخلاق کے تعلق سے نازل ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے جب دین کا پورا خلاصہ, آپ بہتر جانتے ہیں اللہ نے حضرت کو بڑا عجیب علم دے رکھا ہے, تو حضرت نے 2 ہی باتوں کے اندر دین کے خلاصے کو پیش کیا. جب میں نے دین کا پورا خلاصہ دیکھنا چاہا 2 ہی باتیں ملی. دین کی ابتدا عبادت سے ہوتی ہے اور انتہا اخلاق پر ختم ہو جاتی ہے. ابتدا عبادت سے شروع اور دین کی انتہا اخلاق پر ختم ہوتی ہے. آدمی عبادت میں اتنا مگو اور مست اور مدن ہو جاتا ہے کہ بھی اس کے اندر اخلاق کا فقدان ہو جاتا ہے, اخلاق بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس کام کے اندر چلتے ہوئے, جہاں میں دعوت کے عمل کو مضبوط سمجھتا ہوں, جہاں میں دعوت کے اصول کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ, ایک اہم حصہ سمجھتا ہوں, تو وہی اس دعوت کا پورا خلاصہ لب لباب حضرت ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم نے کہا ہے کہ اصول تبلیغ یہ اپنے آپ کو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات اور اعمال پر ڈالنے کا ایک ذریعہ اور راستہ. تو میں گشت کر رہا ہوں تو یہ گشت کے ذریعے سے میرا ایمان مضبوط ہو, میں تبلیغ کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے میرے اندر اعمال کی مضبوطی پیدا ہو, تو تب جا کر یہ میری اپنی تبلیغ لوگوں کے لیے بھی مؤثر انداز بن سکتی ہے. نہیں بولے برائے نام سرسری طور پر میں اپنے آپ کو تبلیغ کے اندر لگا کر چل رہا ہوں, ایک نام لیبر اور ٹائٹل جماعت کا ساتھی ہے, لیکن حقیقت میں میری اپنی زندگی اعمال سے خالی ہے. تو صرف میں لیبر کا رہ جاؤں گا, لیکن دعوت سے میری اپنی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دعوت سے
مجھے فائدہ ہو اور میرے سے دعوت کو فائدہ ہو، تو آدمی کو اپنے آپ کو اعمال پر جما کر چلنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے اپنے اکابرین اللہ والے ہمیں یہی اس تبلیغ اور دعوت کی محنت سے اسی بات پر ہمیں اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں کہ ہم دعوت کے اعمال کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی کے وہ اعمال جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے اور دینے والے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ان اعمال کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لے، تو وہ اللہ کے دربار میں پہنچ سکے، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جب تک کہ اس کا جان مال اللہ کے اس خریدی ہوئی جنت کے لیے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک آدمی اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ میں جم نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام نے یہی کر کے دکھایا، جس کے پاس میں جان حاضر تھی اس نے جان کو پیش کر کے دکھایا، جس کے پاس میں مال تھا انہوں نے مال کو حاضر کر کے دکھایا کہ ہمارے اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز ہے، اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ جان مال کو انہوں نے جب اللہ کے دین کے لیے دے دیا تو جنت ان کے انتظار کے اندر کھڑی رہی۔ وہی واقعہ ایک صحابی کو شہید کر دیا گیا، ایک یہودی نے پکڑ کر تلوار سے سر قلم کر دیا، ابھی جان باقی تھی جسم کے اندر، وہ صحابی یہ کہتے ہوئے چلے گئے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہودی بازو کھڑا ہوا سن رہا تھا اور کہنے لگا اس صحابی سے جو دوسرے صحابی ان کو تھام رہے تھے، ارے یہ تو بڑا پاگل آدمی ہے، یہ تو بڑا دیوانہ آدمی ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کاروبار کو ختم کر کے جا رہا ہے، زندگی کو اپنے اس نے ختم کر دیا، پھر کعبے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ تو ساتھی اس صحابی نے کہا کہ اس کی شہادت کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ کیسے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمارے اپنے دین کے اندر شہادت کا بدلہ جنت ہے۔ اب جب آدمی کو سامنے کامیابی نظر آ رہی ہو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر اگر اپنی کامیابی پر خوش نہ ہو تو وہ کیسے غم کر سکتا ہے؟ اس نے تو دین کا تقاضے کو بھی پورا کیا اور اپنی زندگی کا اصل مقصد جو جنت تھی وہاں اپنا مقام بنا لیا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ جان دے کر اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، مال لگا کر یہ کہتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ مختصر سا کھجور کا ایک خوشہ لے کر کہنے لگے کہ یہ میرے اپنے باپ کا ہے، آپ اس کو لے لیجئے۔ پھر ایک مرتبہ نماز کے اندر کھڑے رہے، توجہ تھوڑی ذرا ڈیوٹ، ذہن تھوڑا گھوما اور پھرا تو پیارے رسول علیہ السلام کے دربار میں آئے، نبی جی بہرہا باپ ہے، مسجد نبوی کے قریب ہے، اس کا خوشے بڑے اچھے لگتے ہیں، عمدہ اس کے کھجور ہیں۔ نبی جی نماز کے اندر جب کھڑا رہا، خیال اور توجہ باغ کے اندر چلا گیا، اب یہ باغ میرے اعمال کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، یہ باغ میرے دین کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، نبی جی آج سے یہ آپ کی خدمت کے اندر صدقہ ہے۔ وہ لے لیا، انہوں نے مال کے امتحان کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے مال کو بھی قربان کر کے دکھا دیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اس لیے کہا جاتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تمہاری زندگی تمہیں کسی ایک چیز کے اوپر مجبور کر کر وہاں پر پھنسا رہی ہے، مال کی محبت پر مجھے اپنے آپ کو مجبور کروا رہی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں پر اپنے آپ کو مجبور کروا رہی ہے، تو اسی بات پر تو اللہ کی طرف سے وہ آیت حضرت ابو طلحہ کے اس باغ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب میری اپنی زندگی کے لیے رکاوٹیں، جب میرے اپنے بیوی بچے اور میرا اپنا گھر بار اور میری اپنی تجارت رکاوٹ بن رہی ہو تو اس کو فروخت کرنا ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے تھوڑا اپنے آپ کو فارغ کروا کر اپنے آپ کو دین پر چلانے کے لیے اور اپنے آپ کو آخرت کے مسائل پر کامیاب کرانے کے لیے تھوڑا وقت اللہ کے دین کے لیے فارغ کرنی ہے۔ اور محبت کی چیز جب اللہ کے دین کے لیے فارغ ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنی اس محبت کو جو لاڑیلے کی محبت تقریباً 98 برس کے بعد مانگ مانگ کر ملی تھی تو پہلا امتحان ابھی شیر خوار بچہ گود کے اندر ہے، محبت ابھی دل کے اندر داخل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر، اور وہاں چھوڑنے کے لیے چلے گئے اور عورت اور بیٹی وہاں بچہ موجود ہے، گھوم کر واپس جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ 98 برس کے بعد بچہ اور حکم آپ بھی لے جا کر وہاں پر چھوڑ دیا، اب پھر واپس بھی جا رہے ہیں،
چونکہ باپ کے دل کے اندر میری اور آپ کی کیفیت بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے، بار بار فون کر کر پوچھتے ہیں بچہ ٹیوشن سے آیا، عربی سے آیا، کھایا کہ نہیں کھایا، رات کے 11 ہو گئے، بچہ گھر آیا نہیں آیا۔ ایک چھوٹے سے باپ جو اپنے آپ میں اپنے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، بار بار اپنے سے پوچھتا ہے، گھر سے تعلقات رکھتا ہے۔ اس وقت میں کوئی ایسے ذرائع اور وسائل میڈیا کے ہو یا کوئی ایسے ہمارے اپنے وسائل ہو کہ جس سے تحقیق کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کنڈی سے اشارہ کر دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو یہاں چھوڑنا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ نکل گئے۔ علماء نے لکھا مختلف روایتیں ہیں، 8 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 11 سال کے بعد، 13 سال کے بعد، تقریباً 4-5 روایتیں ایسے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹے، اور لوٹ رہے تھے اس لیے سے نہیں کہ بھی جیسے باپ کہیں باہر چلا گیا، شام کو جاتے ہوئے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے نظام لے کر چلتا ہے، کچھ نہ کچھ چاکلیٹ وغیرہ اپنے بچوں کے دل بہلانے کے لیے چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے واپس نہیں لوٹایا جا رہا ہے، بلکہ خواب کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ اپنے بچے کو اپنے راستے کے اندر ذبح کرو۔ 1500 کلومیٹر دور ہے اپنے گھر سے، اپنے بیوی بچے سے اور اپنے درمیان کے فاصلے سے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 1500 کلومیٹر دور کا فاصلہ۔ خواب کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب 1500 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے گزرا ہوا ہوگا؟ اب بچے کو کھلونا نہیں ہے، بچے کو کھانے کی مٹھائی وغیرہ نہیں ہے، اب بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ اب وہ باپ کیسے اس دل پر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اپنے بچے کے پاس میں پہنچا ہوگا۔ اب وہ بچے کے پاس جانے کے بعد باپ نے کہا دھیمی آواز سے انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے یہاں۔ چلا گیا تھا 1500 کلومیٹر کا فاصلہ، پتھریلی زمین کا فاصلہ، دھوپ اور گرمی کو برداشت میں نے بھی کیا، تم نے بھی کیا، اب میں تیرے پاس میں آیا ہوں، کوئی ایسی خوشخبری لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک اللہ کی اور آزمائش اور امتحان کو لے کر آیا ہوں۔ تو یہ دیکھ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وہ بچے کی تربیت بھی تھی، بچے کی تربیت بھی تھی۔ ماں نے کوئی نظام مکتب کا، کوئی نظام ٹیوشن کا، کوئی مکتب، کوئی مسجد کا نظام کچھ بھی نہیں ہے، بس ماں نے اپنے بچے کو ایسی تربیت دی تھی۔ فوراً باپ نے جب کہا کہ میں ذبح کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، اگر آج کل کے بچے ہوتے تو باپ کا انکار کر دیتے، جی تمہیں ہمارا بواش نہیں چلے جو جگہ سے ہے۔ کون تو بھی ایسا بوا ہوتا ہے کہ بچے کو لے جا کر ذبح کر بولتا ہے؟ اس نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں، لیٹ کیوں کر رہے ہیں، سوچ رہے کیوں ہیں، لے کر چلیے، جو حکم آپ کو ملا ہے وہ اللہ ہی کا تو حکم ہے، چلو مجھے لے جا کر ذبح کرو۔ باپ نے حیرانگی کی حالت کے اندر، ایک تو اللہ کی طرف سے امتحان، تو دوسری طرف بچہ خوش اور خرم، حشاش اور بشاش کھڑے ہو کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یا ابت افعل، اے ابو جان فوراً کیجئے۔ امر کا جو صیغہ آتا ہے وہ فوراً کرنے کا آتا ہے، فوراً کیجئے، میں تیار ہوں۔ تو جب باپ نے لے جا کر لٹایا، قربانی کا ہم نے سنا واقعہ، بس وہ اللہ نے اس قربانی کو دیکھ لیا، جان مال وقت یہ قربانی ایسے انہوں نے پیش کر دی، اللہ نے قیامت کے آنے والے آخری انسان تک بھی واجب قرار دے دیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم طاقت کے ساتھ میں اپنے اس ابراہیم کے ان سنتوں کو ادا کرو۔ یہ قربانی ہے۔ جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے ہمیں بٹھا کر یہاں صرف وقت لگا کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنا وقت کاٹ کر اللہ کے دین کے لیے دو۔ زندگی کا جو وقت آپ کو متعین ہم نے دے رکھا ہے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، آپ کو بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ جتنا وقت آپ زندگی کے اندر دنیا کا گزار رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر اس امت تک، ان لوگوں تک جاؤ جو علم سے دور ہیں، جو جہالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو بے دینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا اپنا مقصد بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تم کو تو معلوم ہے کہ دین کیا ہے، دین پر چلنا کیسا ہے، نہ چلنے پر کیا نقصانات ہیں۔ چلو ان تک اٹھ کر جا کر دین کی دعوت دو، تاکہ ان کے اندر بھی کچھ علم آئے، وہ بھی سوچے اور سمجھے، وہ بھی دین کے اوپر اپنے آپ کو چلائے اور لوگوں کو دین کے پر چلنے کی دعوت دے۔ اپنا وقت کاٹ کر ان کو دو، ایسا نہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر بیابان میں چھوڑ دو، پھر دوبارہ ان کے پاس سے مت لوٹو اور قربانیاں دے دو، بیوہ کر دو، یتیم کر دو۔ تقاضے ایسے نہیں ہیں،
تقاضے یہ ہیں، وقت کا کچھ حصہ اپنی زندگی کا نکالو اللہ کے دین کے لیے. سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا تمہاری اپنی زندگی کامیاب ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا جس کے پاس میں جا کر تم دعوت دیں گے وہ جب عمل کرنے والا بنے گا اللہ اس کی برکت سے تمہیں بھی دین پر چلنے کی توفیق دیں گے. تو اس کے لیے بھی صحابہ جو قربانیاں دے وہ ہمیں آرام سے بیٹھنے کے لیے نہیں دی. اس وقت امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے. امت مرتد ہو رہی ہے. امت کی نسلیں مرتد ہو رہی ہیں. امت کی مائیں مرتد ہو رہی ہیں. امت کے باپ بچے مرتد ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کا وہ واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں. یہودی کا جنازہ جاتا تو اللہ کے نبی بیٹھ کر روتے کہ یہ تو یہودی کا جنازہ. صحابہ تسلی دیتے چھوڑ دو رونے کی کیا ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے ایک آدمی غیر مسلم بن کر دنیا سے چلا گیا. اب یہاں حال ایسا ہے کہ دنیا کے چند روپیوں کی وجہ سے ایمان بیچا جا رہا ہے. ابھی 3 سال کی کارگزاری کی رپورٹ یہ بتائی جاتی ہے ہماری اپنی مسلم بچیاں تقریباً 10 لاکھ کے قریب مرتد ہو کر غیروں کے گھروں کی بہو بن کر زندگی گزار رہی. میں اور آپ یہ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ بھئی میں اپنے محلے کا گشت کر رہا ہوں، میری اپنے ہاں کی محنت ہو رہی ہے، میں الحمدللہ نماز کا پابند بن کر زندگی گزار رہا ہوں. اگر اس حالت کے اندر میں اور آپ مطمئن ہو کر رہ گئے ارتداد پر ہماری امت کی نسلیں کھڑی ہوئی ہے، وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے کر قیامت کے دن اللہ ہمیں کھڑا کر پوچھیں گے کہ بتا تم تو دین کے ذمہ دار تھے، دین پر چلنے والے تھے، امت کی بہت بڑی نسلیں ایک بڑی جماعت مرتد ہو رہی تھی، آپ اپنی تسبیح پر نماز پر دین پر جب قائم رہے تو کیوں آپ نے ان تک پہنچ کر دین کی دعوت نہیں دی؟ اگر اللہ سوال ہم سے کر لے کوئی ہمارے پاس میں جواب نہیں ہے. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو امت کے ہر طبقے میں جا کر دین کی دعوت دینی ہے، مردوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں. تو اس کے لیے ایک شکل ہمارے سامنے موجود ہے. جماعت کا کچھ حصہ ہم لوگ اللہ کے راستے کے اندر چلے جماعت کی شکل کے اندر، وہاں جا کر طبقے واری اگر محنت کریں گے. پتہ نہیں کہ اللہ نے ہماری زبانوں کے اوپر کس کی ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے. اگر وہ ہدایت پر آ گئے ان کی زندگی بھی کامیاب، ہماری زندگی بھی کامیاب کریں گے بھی انشاءاللہ. اس کے لیے بتاؤ 11 تاریخ سے الحمدللہ ترتیبیں بن کر اللہ کے راستے میں جماعتیں نکل رہی ہیں. ارادے کرو، عزائم کرو. اگست کے اندر ہمارا اپنا جوڑ ہے، اس جوڑ کی محنت کے لیے فکریں ہو رہی ہیں. جیسے اجتماعات کی محنت کے لیے فکریں ہوتی تھی اس طرح یہ پرانے ساتھیوں کی جوڑ کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں. اجتماع کی ہی محنت سمجھ کر ساتھی ارادہ کر کر نیتیں کر کر اپنے ناموں کو ظاہر کریں تاکہ ہمارے بھی دین باقی رہے اور امت کی نسلوں کے اندر بھی دین باقی رہے. بولو بھی کون کون تیار ہے 11 تاریخ سے؟ سید منیر بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے. آصف بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. شفیع بھی چلیں گے اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائے. ہمارے سیف اللہ صاحب چلیں، فیصل صاحب چلیں گے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور ساتھی ارادے عزائم ہمارے کیا بولے سمیع اللہ بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. ارشاد بھی چلیں گے، انس کو بھیجیں گے الحمدللہ ارسل. ہمارے بابا جان صاحب بزرگ چلیں گے اللہ قبول فرمائے. پیارے جان صاحب وسیم بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے. بڑا سلیم پاشا صاحب چلیں گے اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، نکلنے کی شکل صورتیں پیدا فرمائے. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، نکالنا اللہ کا کام ہے. بے دینی کی فکر کو جب دل کے اندر لیں گے اللہ اس کے لیے راستے کھولیں گے کہ یہ بندہ میری اپنے دین کی فکر کے لیے جائے. صبح میں اٹھ کر بیوی بچوں کی فکروں کے لیے چلتا ہے، روزی کے لیے دنیا کی نیت کر کر چلتا ہے. شام لوٹنے سے پہلے 200-500 جیب کے اندر پڑ جاتے ہیں. صرف دنیا کی نیت پر اللہ جب دیتے ہیں تو بتاؤ اللہ کے دین کے جب ارادے کرتے ہیں اللہ راستے کھولیں گے نہیں کھولیں گے بھی؟ ارادے کرو، اس کے لیے ارادے کرو. 8-10 ساتھی ہو گئے، 8 ساتھی ہو گئے. 1-2 ساتھی پوری جماعت کا ثواب انشاءاللہ حاصل کر کر جتنی بھی جماعتیں بنیں گی الحمدللہ ان پوری جماعتوں کا ثواب آپ کے عمل میں بھی انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. بولو عمر فاروق والے بھی بول سکتے ہیں، عثمان غنی والے بھی اگر رہیں تو بول سکتے ہیں، اڑ ملنے والے بھی بول سکتے ہیں، اگر کو شہر والے بول رہے ہیں. اوڑی ماشاءاللہ اوڑی والے بھی سامنے بیٹھے. ضمیر میں بھی چلیں گے اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، مسائل کو اللہ اپنے فضل سے مکمل فرمائے. ارادہ کرنا وہ کیا کرتے ہیں؟
اللہ قبول فرمائے، اللہ کھڑے ہونے کو قبول فرمائے، اس کی برکت سے اللہ پورا وقت دینے کی توفیق دے۔ اور بھی اور ساتھی وسیم بھائی کا ارادہ انشاءاللہ، آصف بھی ماشاءاللہ، اب تو جماعت مکمل ہوگی ہماری، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، قربانیوں کے ساتھی اللہ نکلنا آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، چلنے کے وسائل اور ذرائع اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ بزرگوں کی نگاہیں محبوب صاحب کے اوپر پڑ رہی ہیں، ذرہ کھڑے گئے تو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ شیخ محی الدین اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ، دو آدمی اللہ آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تشکیلی جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنی مساجد کے اندر محنت کریں، منگل تک الحمدللہ سما ایک دن باقی ہے، ساتھی اپنے ناموں کو لے کر آئے، پھر تشکیلی جماعت اس کے اوپر محنت کرے گی، بس گنے چنے عید کے 2 3 4 5 دن اس کے اندر نکل جائیں گے، پھر وقت نہیں رہے گا، پھر اس کے بعد ایک مسلسل محنت اس کے پیچھے لگنی رہے گی۔ اس کے لیے ساتھیاں ذرا مضبوط ساتھی جو الحمدللہ چلنے کے ارادے کیے ہیں، منگل کے دن مشورے میں وہ ناموں کو لیسٹ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ۔ سیروزہ جماعتیں کہاں سے ہیں بھی؟ آئندہ ہفتہ عید رہے گی، اس کے لیے ہماری جماعتیں نہیں رہیں گی انشاءاللہ، یہ محنت کریں گے۔ آئندہ اس کے بعد کا جو ہفتہ آئے گا ہم اپنی اپنی مسجد سے انشاءاللہ جماعتیں نکالنے کی فکر کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ بقر عید کا موسم چل رہا ہے، 2-3 مسئلے ہم لوگ یہ سن لیں تاکہ ہمیں بھی مولوی صاحب مل کر بہت سارے لوگ ہم بھی سوال کر لیتے ہیں بیچ بیچ میں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ عشرے کی 1ویں تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک کیا پورے روزے رکھنا ضروری؟ ذرا مسئلہ یہ چل رہے کون؟ تو اس حساب سے عشرۂ ذی الحجہ جو ہے وہ پورے 10 دن جو ہوتے ہیں اس کے اندر بہتر کے روزے رکھیں گے، الحمدللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ نہیں ہم نہ رکھنے نہیں ہوا تقاضے اس کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو کم سے کم آخری درجہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 9 ذی الحجہ بولے تو چہشمبے کے دن کا ایک روزہ رکھے جا، کیا سنگل ہو جاتا نہ 20 ہو جاتا نہ 70 ہو جاتا نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہر ساتھی اس روزے کو رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ہر ساتھی اس روزے کو رکھے، مانگے اللہ کے دربار میں، اللہ پوری امت کو ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے، اپنے پورے عالم کے اندر اللہ امن اور امان کے فیصلے فرمائے۔ اس طرح روزہ رکھ کر اللہ کے دربار میں مانگنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ایک روزے کے تعلق سے، ذبح کے تعلق سے تو الحمدللہ معلوم ہے 3 دن تک ہم لوگ ذبح کر سکتے ہیں، ہفتے کی اثر تک، جمعرات جمعہ ہفتے کی اثر تک انشاءاللہ ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ اس اطمینان کے ساتھ میں ہم لوگ جانوروں کی ذبح کریں۔ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اللہ نے جن کو قربانی دینے کی توفیق دی ہے پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ میں قربانی دے رہا ہوں کر کو پورے محلے کو بانس اٹھا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لے کے دلدل جا رہا کونے میں دلدل کہے جا رہا سردل کہے جا رہا ہے، خون کو نالوں کے اندر بہا دینا پھر اس گندگی کو ڈال دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ عام آدمی کرتا ہے تو لوگ نہیں ڈوکیں گے، اگر ہماری طرف سے کچھ بھی تھوڑا نہ تھوڑا اگر وہاں پر ریمارک اگر ہو گیا تو لوگ پورے دین کو بدنام کریں گے، تو بھائی دین دانا کہتا ہے انہوں جیسا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے خود بھی بچیں گے اور دین کو بچانے کا بھی انشاءاللہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نہیں بھی انشاءاللہ۔ چہشمبے کے دن فجر کی نماز سے لے کر اتوار کے دن صبح تک اثر تک تکبیرات تشریق ہے جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھیں گے، سپریٹ نماز چک گئی تھی آ کر الگ نماز پڑھے، سلام پھرنے کے بعد میں یہ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ لینے سے بھی تسبیح ادا ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لینے سے بھی تسبیح ادا ہو جاتی ہے، کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے، واجب ہے 1 مرتبہ کی ادائیگی ہم لوگ کر لیں۔ کب سے؟ چہشمبے کی فجر سے لے کر اتوار کی عصر تک۔ مستورات بھی پڑھنا، کیا مستورات بھی پڑھنا، گھر کے اندر اگر مستورات نماز پڑھ رہی ہیں دھیمی آواز، زور سے
یہاں جماعت میں الحمدللہ موٹی آواز سے پڑھتی ہیں تاکہ پورے پڑھ سکیں ہمارے درمیان میں، لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے اندر سلام پھیرنے کے بعد میں ایک مرتبہ کم سے کم عورتیں بھی اس تسبیح کو دہرانے والی بن جائیں. ٹھیک ہے نبی، کریں گے انشاءاللہ یہ کام، یہ اعمال ہے، اس کے اندر ہم لوگ پابند بن کر کرنے کی کوشش کریں. اللہ اس کی برکت سے ہمارے اس بقرعید کے اعمال کو قبول فرما کر دین پر ہمیں بھی ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور پوری امت کو دین پر چلنے کی بھی توفیق دے. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر مجمع، ہر مسجد کے مسجد وار جماعت کے تقریباً 8-8 10 ساتھی مسجد وار جماعت میں بیٹھتی ہیں. آتے سو فرض الکفایہ، تو میں ایک جنے جا کر جو کیا ہوتا ہے کہ سنا والا نہیں ہے. حالانکہ بزرگوں کی ترتیب یہ ہے کہ ہماری اپنی مسجد وار جماعت جو بیٹھتی ہے وہ اپنے مرکز کے اندر بیٹھے، مرکز کے دن پر. ہمارے یہاں پر پہلے سے چلے آتے کم سے کم مغرب سے عشاء تک آ جاؤ گی، وہ کم سے کم مغرب سے عشاء تک ہو رہا ہے کیا، کم سے کم مجمع ختم ہو جانا. دعوت اگر چلے عصر سے لے کر پیر کی اشراق تک تو الحمدللہ اس سے کچھ بات بنے گی. جب یہ ترتیب تھی تو الحمدللہ مجمع بہت سارا ہوتا تھا. شارٹ کرنا ہے ہمیں کیا کرتے کم سے کم مغرب سے عشاء تک، تو اس میں بھی اور شارٹ ہوگا. کوشش کرو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جو ہوگا وہ عصر سے لے کر انشاءاللہ پیر کی اشراق تک پابندی کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ. اس کے عزائم اپنی مسجد وار جماعت میں بیٹھ کر کریں کہ آئندہ ہفتہ میں اپنے وقت کو مرکز کے اندر اتوار کے عصر سے لے کر انشاءاللہ پیر کی اشراق تک دینے کی